الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں، ایک دن دنیا سے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہیں محبت کریں، ایک دن جدا ہونا ہے. اس لیے نبی اسلام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے. ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہ ہمارا وطن اقامت ہے. کچھ مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر واپس اپنے وطن لوٹنا ہے. اب یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہماری امتحان ہے. اس لیے فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے. یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا لیا. جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں، ہم بھی چرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں رہ کر یہ محنت کرے. جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے، اس 3 گھنٹے میں کوئی والی بال کا میچ کھیلے؟ کہیں گے نہیں بھائی، یہ تو کام کا وقت ہے. یا 3 گھنٹے میں کوئی آدمی لیٹ کے سو جائے آرام مزے سے، کہیں گے یہ کام کا وقت ہے. جب امتحان سے فارغ ہوں گے
پھر آرام کا وقت ہوگا، اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ انعام کا وقت ہوگا۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو انعام تو انہیں کو ملتا ہے نا جو امتحان میں اچھے نمبر لے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا امتحان اگر تو زبانی ہو تو 3 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد نے 2 سوال پوچھے اور کہا جاؤ، اور قلمی امتحان 3 گھنٹے کا، اور یہ زندگی کا امتحان یہ 150 سال کی زندگی۔ تو ہماری 150 سال کی زندگی ہے، یہ پورا کا پورا ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ ہمیں غم ملتا ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ہر دن ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں، اور جیسے رپورٹر ہوتے ہیں نا، حاکم اعلیٰ کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں، وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہا ہے۔ ہماری زندگی کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے، تو یہ امتحان ہے۔ اب انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں، اس کی فطرت یہی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ۔ میرا گھر ایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، بیوی میری ایسی ہو، بچے میرے ایسے ہوں، عزت میری ایسی ہو، کام کاروبار میرا ایسا۔ وہ اپنی من پسند کی جگہ، یا دوسرے لفظوں میں اسے جنت کہہ دو، وہ جنت بنانے میں لگا، دن رات لگے ہوئے ہیں اپنی جنت بنانے میں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت تو آخرت میں بنائی۔ فرمایا میرے بندو، دنیا میں تم میری مرضی پہ عمل کر لو، آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ واہ میرے مولا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ دنیا میں ہم نے اللہ کی چاہت پوری کر دی، اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کی چاہت کو پورا کر دیا۔ جنت کے گھر کا ڈیزائن بدلے گا، جنت میں اس کی مرضی چلے گی۔ سبحان اللہ، کیا زندگی ہوگی! من پسند کا حسن ملے گا، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، عیش ہوگا، آرام ہوگا، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ کوئی حزن ہوگا۔ ایک شاہی مل جائے گی، یا سمجھنے کی خاطر یوں کہیے کہ بندے کو وہاں چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، سمجھنے کی خاطر، جب ہر مرضی پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسی زندگی ہوگی! انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نیکوں کا ساتھ ہوگا، اور پھر مزے کی بات کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی۔
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو۔ کیا الاٹمنٹ ہوگی کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے فرما دیا کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں۔ واہ میرے مولا، جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی جس بندے کو ملی وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی، اور جو بندہ جائے گا آخری بندہ، اس کی بھی تفصیل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تیرے عمل اتنے تو نہیں کہ تو جنت میں جائے، چلو تجھے جہنم کے کنارے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کریں گے، اس کو دھواں پہنچے گا، جہنم کی لپٹیں پہنچیں گی، اور جہنمیوں کے رونے کی آواز آئے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ یا اللہ، پکارے گا اللہ کو، فرشتے کو بھیج کے پوچھوائیں گے کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس میرا رخ ادھر سے پھیر دے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں چیخیں سنوں نہ میں دوزخیوں کو جلتا دیکھوں، میرا رخ پھر جائے۔ تو رخ پھیر دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اللہ یا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں گے جا کے پوچھو کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس بہت قریب ہوں جہنم کے، تھوڑا سا مجھے آگے کر دیا جائے۔ تو فرشتہ اس کو اتنا آگے کر دے گا کہ جہاں دور سے وہ جنت کو دیکھے گا اور اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا۔ اب جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو بس ارادہ بدل جائے گا، یا اللہ یا اللہ، کیا چاہتے ہیں میرے بندے؟ بس یا اللہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دروازے کے قریب کر دے۔ فرشتہ آئے گا اس کو دروازے کے قریب، اب جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو نا تو دروازے کے قریب جاؤ تو ٹھنڈ ملتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے، اس کو بھی جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں وہ لگے گی۔ اب دل للچائے گا کہ اندر ہوتا تو کیا مزے ہوتے، پھر کہے گا یا اللہ، لیکن مانگے گا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا ہے۔ اچھا اللہ آپ جانتے ہیں تو پھر دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ آخری جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا، وہاں اس کو جنت ملے گی، اور جنت کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تجھے دے دی، تو یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کہے گا اللہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور مجھ بندے کے ساتھ مذاق کہ 10 گنا بڑی جنت؟ فرمائیں گے نہیں۔ تو یہ 10 گنا بڑی جنت ہم نے عطا کر دی، یہ آخری جنتی ہے، تو پھر جو پہلے جائیں گے جنتی ان کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ واہ میرے مولا۔ تو بھائی جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا جمال دکھائیں گے۔ وہ کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار؟ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، بس ہوگا، اللہ جانے وہ کیا ہوگا، لیکن جنتی دیدار کریں گے، کیا مزہ آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم۔
بڑی تفصیل ہے کہ وہ کیا ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے. ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے. آنکھیں کھلی ہیں, دیکھ رہے, وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں. جنت کی مخلوق اتنی خوبصورت ہے. لیکن جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت نور کی بارش ہوگی. تو جیسے آندھی آتی ہے نا تو بندے کے پورے چہرے پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے. دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آندھی میں سے آیا ہے. جب نور کی آندھی آئے گی تو وہ نور تمام جنتیوں کے چہروں پہ سج جائے گا, اور اس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جنتی لوٹ کر جب اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ 70 سال تک وہ دیکھتے رہ جائیں گے. ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. عام لوگ وہاں کے حور و غلمان کی خوبصورتی کو سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں. بھائی نوکر نوکر ہوتے ہیں, مالک مالک ہوتے ہیں. اگر خادموں کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو نا کہ مالکوں کے حسن کا کیا عالم ہے. بھائی اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حیا کو پسند فرماتے ہیں, اور الحیا شعبۃ من الایمان, تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جاتا. اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا گیا ہے. موٹی آنکھوں والی ہوگی, فلاں ہوگی, حورین ہوگی, فلاں ہوگی. لیکن مومنہ عورتوں کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی, بہت اچھی ہوں گی. موٹی سی باتیں کر دی گئی ہیں, ان کے حسن کو کھولا نہیں گیا. کیوں؟ مرد کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حیا کو, غیرت کو پسند کیا, اس لیے مومنہ عورت کے حسن کو نہیں کھولا, حوروں کے حسن کو کھول دیا. مقصد کیا تھا کہ بھئی تم اندازہ لگا لو کہ جب خادمہ وہاں کی ایسی ہوگی تو مالکہ وہاں کی کیسی ہوگی. تو جنت میں کیا نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو دیں گے. اب بتاؤ بھئی کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس تھوڑی سی زندگی کی محنت پر. آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سنہ. اور اگر یہاں کا 100 سال کسی کی عمر ہو تو آخرت کے حساب سے وہ 2.5 منٹ بنتی ہے. اب بتاؤ 2.5 منٹ کی اگر کوئی مشکل ہو اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ملے تو لوگ تو 2.5 منٹ کے لیے مجھے لگتا ہے آگ پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کہ جی وعدہ کرو تم ہمیں یہ دو گے, ہم تمہیں 2.5 منٹ آگ پہ چل کے دکھا دیتے ہیں. اور دل میں کہیں گے کہ ہاں یہ 2.5 منٹ ہی ہے نا, مشکل اٹھا لیں گے, برداشت کر لیں گے. تو جس طرح بندہ تھوڑی دیر کی مشقت کو برداشت کر کے بڑے انعام کا حقدار بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعامات کا حقدار بن جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا نور میں ہو یا نار میں رہنا. عزیز طلباء, نور میں ہو یا نار میں رہنا, ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. نور میں ہو یا نار میں رہنا,
ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ جھونکے خزاں کے سہ لیں، پھر انشاءاللہ بہار ہی بہار۔ اس لیے مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے لیے تو آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس چیز کو انبیاء کرام نے سمجھا اور وہ یہ علم لے کے دنیا میں آئے، اور جن حضرات نے ان کی صحبت پائی انہوں نے بھی اس یقین کو حاصل کر لیا، پھر انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ بس دنیا کی قربانیاں اور دنیا کی تکلیفیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تکلیفیں اٹھاؤ اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس نقطے کو کیسے سمجھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی گزر گئی لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب۔ اب اس دنیا میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، امتحان بھی ہوں گے، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جب ہم اس کو برداشت کریں گے تو اللہ کے ہاں انعام کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ تو عقل مند بندہ وہی ہے جو حقیقت کو سمجھے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی یہ مشقتیں ہیں، 2.5 منٹ کی مشقتیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جو لوگ عیش و آرام عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں خلاف شریعت، تو وہ تھوڑی دیر کی لذتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو کون عقل مند گئے؟ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ آج کسی چھوٹے بچے کو کہنا کہ آپ کو ہم بسکٹ کھلاتے ہیں اور 2 تھپڑ لگائیں گے، تو چھوٹا بچہ بھی یہ سودا کرنے پہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ بسکٹ کے پیچھے 2 تھپڑ، توبہ توبہ، میں تو نہیں کھاتا۔ آج ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کے بسکٹ کے پیچھے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے تھپڑ کے اپنے آپ کو حقدار بنا لیا۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، کتنا نقصان کر لیتے ہیں اپنا، فقط چند لمحوں کی لذت کی خاطر۔ اللہ اکبر! تو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے نفس کو قابو کیجیے، اپنی خواہشات کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو شریعت کی لگام پہنا دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ہم زندگی گزاریں گے تو بس مرتے ہی ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ نئی زندگی کے صبح ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ دنیا کی مشقتوں کو بہت خوشی خوشی برداشت کر لیتے تھے، جانتے تھے کہ ان مشقتوں کے بدلے آخرت میں اجر ہوگا، اور اگر ان کو دنیا میں آسانیاں ملتی تو وہ گھبراتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ کہیں دے دیا گیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پینے کے لیے شربت دیا جاتا تو روتے، آنسو شربت کے اندر گرتے، کئی دفعہ آنسو ملا شربت پیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو اور قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ عمر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ وہ اتنا ڈرتے تھے، اس لیے اختیاری فقر تھا ان کا۔ یعنی ایک مجلس میں صحابہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشاعرہ بڑھانا چاہیے، یہ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے، زیادہ کرنا چاہیے۔ مگر ڈر تھا کہ ان کو بتائے کون کہ آپ کی تنخواہ بڑھا دی گئی، بتائے کون؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے نا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، ان سے کہیں۔ چنانچہ ان کو کہا گیا کہ ام المومنین یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے، تو زیادہ کر لیجئے بس۔ تو میں کون ہے جس نے یہ مشورہ دیا؟ ان کا نام تو میں نہیں بتاتی، تو میں نام بتاتی تو میں ان کی شکلیں بدلتا، اتنی سزا دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ حفصہ تم بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ہمارے سامنے گزاری، تم نے ان کی زندگی کو کیسے پایا؟ ان کا ایک چٹائی ہوتی تھی اور سر کے نیچے کھجور کی چھال کا ایک تکیہ ہوتا تھا، ایک کمبل ہوتا تھا، گرمیوں میں دورا بچھا لیتے تھے اور سردیوں میں نیچے اوپر بچھا لیتے۔ کپڑے کیسے ہوتے تھے کہ پھٹے کپڑے ہوتے تھے، ایک گیرو رنگ کا کپڑا تھا، کرتا تھا، یعنی کپڑے تھے۔ جب کوئی وفد آتا تو نبی علیہ السلام اس دن وہ کپڑے استعمال فرماتے تھے۔ کھانا کیسا ہوتا تھا؟ کبھی ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ پھر کہنے لگے ایک دن میں نے روٹی بنائی اور گھی کے ڈبے کی تل چھٹ، یعنی جو آخر میں بچ جاتا ہے، وہ میں نے اوپر لگا دی، تو بس نبی علیہ السلام اس کو بھی خوش ہو کے کھا رہے تھے اور اوروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ یہ محبوب کا کھانا تھا، یہ رہنا تھا، یہ سب۔ اس لیے کہ پتہ تھا کہ یہ ظاہر میں تھوڑی دیر کی مشقتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی شاہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا، اس لیے ان کے لیے دنیا کی مشقتیں نہیں تھیں۔ انبیاء کرام کا یہ قافلہ دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں رہتا تھا دنیا میں، بلکہ دنیا میں اپنے رب کو منانے کی خاطر زندگی گزارتا تھا۔ چنانچہ انہیں دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احاسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تحقیق ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر کے رہے گا کہ سچے کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، روز آزمائے جا رہے ہیں۔ ہم نے گناہ کیا، ثابت کر لیا اللہ ہم جھوٹے ہیں اپنی بات میں۔ ہم نے نیکی کی، ہم نے ثابت کر دیا اللہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ اب سچے جھوٹے کا پتہ چل رہا ہے، روز پتہ چل رہا ہے، آخر پہ نتیجہ نکال دیں گے۔
واقعی اس کی نیکیاں زیادہ، یہ سچا تھا، اس کے گناہ زیادہ، یہ جھوٹا۔ توحید-سنت.com مگر یہ زندگی کی ترتیب ایسی ہی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر۔ جب آپ اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر تھے، اور جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا، تہ بند بندی ہوئی تھی۔ تو صحابی نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت کیسر اور کسرا تو دنیا کے عیش و آرام میں رہیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر چٹائیوں پہ لیٹے، نشان نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لوگوں نے شہید کر دیا، اور ایسے بھی تھے کہ جن پر آرا چلا کے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب بتائیں کہ زندہ جسم کے اوپر آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی، ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ لی گئیں، اور انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ آپ کہیں گے جی انبیاء، جی اور قریب دیکھ لیں، جن کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بس ہماری لذتیں آخرت میں ہیں، یہ امتحان ہے، وہ پھر ان چیزوں کو مشکل نہیں سمجھا کرتے۔ دیکھیے جادوگروں کو فرعون نے کہا، اچھا تم مل گئے ہو ان کے ساتھ، میں تمہاری مخالف ہمت کے ٹانگ کو اور بازو کو کاٹوں گا۔ یعنی ایک سائڈ کی بازو اور ٹانگ کو کاٹیں تو بندہ دوسرے سائڈ کے بازو اور ٹانگ کے ساتھ کچھ حرکت بھی کر سکتا ہے، کہیں کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کچھ کھا پی بھی سکتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا نہیں، میں ادھر کا بازو کاٹوں گا، ادھر کی ٹانگ کاٹوں گا، تو توازن رہ ہی نہیں سکتا، لاش بن جائے گی۔ ان کا نہیں، اس نے کہا میں پھانسی لٹکا دوں گا۔ ان کا فقط ما انت قاض، کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمیں ایمان کا لذت نصیب ہو گئی، ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اس نے ایسے کیا، ان کے بازو کاٹ دیے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، اور وہ ڈٹے۔ تو اتنی بھی قربانیاں دی ہیں ایمان والوں نے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کھالیں کھچوانی پڑ جائیں، بوٹیاں نچوانی پڑ جائیں، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا دے دے، تو بھی ہم نے اللہ سے سستا سودا کیا۔ علی طلبہ بات سمجھ رہے کہ اگر کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی ہم جنت میں چلے گئے تو ہم نے سستا سودا کیا۔ یہ بات ذرا ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اگر ہم کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی جنت میں پہنچ گئے تو ہم نے اپنے اللہ سے سستا سودا کیا۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا تھا۔ اللہ اکبر، اسی لیے دنیا میں انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا، اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتیں اٹھانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب انبیاء سے زیادہ تکالیف پہنچائی،
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ای الناس اشد بلا، انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آئیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جن کی زندگی ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں، جو ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں۔ تو جتنا مشابہت ہوگی نبی علیہ السلام کی زندگی سے تو یہ تکلیفیں تو آ سکتی ہیں۔ ہمیں اللہ سے تکلیفیں مانگنی نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے تو شکوے کرنے کی بجائے اس پر صبر کرنا ہے۔ آج کل تو ذرا سی بات پوری نہ ہو نا، ذرا سی خواہش تو اللہ سے بھی ناراض پھرتے۔ مجھے ایک بندہ ملا، نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا جی میں نے تو فلاں چیز کے لیے بڑی دعائیں مانگی، دعائیں قبول ہی نہ ہوئی، ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اب بتاؤ، ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی ناز نخرے چل رہے ہیں ان کے، اللہ کی عظمت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مشقتیں اٹھانی پڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور کافروں نے اونٹ کی اوجڑی، گندگی بھی ہے، نجاست بھی ہے، بو بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اوپر لا کر رکھ دی، اور اتنا بوجھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہیں سکتے، سجدے میں ہی پڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا، سوچیں۔ ایسی بھی تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ 7 ہجری میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے۔ ایک گھاٹی تھی، وہاں سے مسلمان باہر نکلتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، ان کی پٹائی ہوتی۔ 2 سال رہے، کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، بچے روتے تھے، سب مشقتیں اٹھائی۔ کوئی 2 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں نے تو میری بات کو قبول نہ کیا، یہ ددیال کے لوگ تھے، والد کی سائڈ کے لوگ تھے، چچا اور دوسرے لوگ، چلو میں ننہال کی سائڈ پر جا کر ذرا پیغام دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے۔ یہ جو طائف کا علاقہ ہے نا، یہ بنو سعد کے رشتہ دار تھے، نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ۔ تو خیال تھا کہ شاید وہ اماں کے رشتے کی لاج رکھیں گے، وہاں جا کر ان کو پیغام دیا، انہوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ اب بتائیں کہ سارا دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس شہر میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، بستی سے نکل جائیں، اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ لڑکے پتھر مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنی انسان کے اوپر کیفیت عجیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ نالین مبارک میں بھی خون آ گیا۔ اور اس حال میں اللہ کے نبی طائف کی بستی سے باہر نکلے کہ نہ ددیال والوں نے اپنا ساتھ دیا، نہ ننہال والوں نے ساتھ دیا۔ تو دل کیا کہہ رہا ہوگا کہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سے۔ نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، کھجوروں کا ایک باغ ہے قطبہ شیبہ کا، تو نبی علیہ السلام اس باغ کے باہر اکیلے تنہا اکیلے بیٹھ گئے، طبیعت اداس ہے، غم زدہ ہے۔ اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا تو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی لسان نبوت ہی سے یہ دعا نکل سکتی ہے، کسی اور کی پرواز ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نبی علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ان کی زبان سے ایسی دعا نکلے۔
کتنی عاجزی کے ساتھ. کوئی اور ہوتا تو احسان جتلاتا، اللہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور تو نے مجھے کھانا بھی نہ دیا اور پینا بھی نہ دیا اور یہ میرا حال ہو گیا. نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے تھے، لہذا وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی. دعا کے الفاظ ذرا پڑھا کریں اور لطف لیا کریں. کتنی عاجزی بندے کی نظر آتی ہے اور کتنی اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. نبی صاحب نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ، میں آپ ہی کے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا. اپنی کمزوری کا، اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا. کیا چن چن کے لفظ استعمال کیا. الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے، الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ افصح العرب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. پھر فرمایا یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں. وانت ربی، اور میرے بھی تو آپ ہی پروردگار ہیں، کمزوروں کے پروردگار. کیسے اللہ کی رحمت کو کھینچا جا رہا ہے، کیسے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں اور رحمت کی بارش چھم چھم برسے. پھر فرماتے ہیں الی من تکلنی، اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں. الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری. اے اللہ، آپ مجھے اجنبی کے سپرد کرتے ہیں جو میرے ساتھ ترشرو ہوتا ہے، یا مجھے دشمن کے حوالے کرتے ہیں، آپ نے اس کو میرا والی بنا دیا، میرے اوپر اختیار دے دیا. پھر آگے ایک عجیب بات کہی، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں. دیکھا، یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ تیری حفاظت ہی تو میرے لیے کافی ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئی، میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا عجیب بات کہی. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اللہ، تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ظلمتیں روشن ہو گئیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب امور صحیح ہو گئے. اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان تنزل بی غضبک، کہ آپ کا غصہ میرے اوپر نازل ہو، او یحل علی سخطک، یا اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو. میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں.
لقل عتبہ حتی ترضا، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. ولا حول ولا قوت الا بک، اللہ نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے تیرے سوا. کتنی عاجزی کی دعا مانگی ہے نبی، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی یہ چھوٹی سی قربانیاں اور مشقتیں یہ سب آسان ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ ایمان والوں کو جنت میں عطا کرے گا. تو قیمت تو دینی پڑتی ہے ہر چیز کی. جو ہمیں دنیا میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، نفس کے خلاف مجاہدے برداشت کرنے پڑتی ہیں، یہ ہم آخرت کی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس اس وقت ان کے لیے سب مشکلیں آسان. کیا کیا صحابہ نے قربانیاں دی. اگر کبھی آپ واقعات صحابہ پڑھیں نا کہ ان کے اوپر کیا مشقتیں آئیں، اللہ پہلی امتوں میں بھی آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تنگ دستی پریشانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وزلزلوا، اور اتنا ان کو جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے. تو اتنا تو آخری پوائنٹ تک ان کو آزمایا گیا.